بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو غرس او بنا فی ارض الغیر قلع وردت. 3-4 دن گزر گئے، اس لیے یاد دہانی کرا رہا ہوں. کتاب الغصب چل رہا تھا ہمارا، ٹھیک ہے. غصب میں ایک آدمی نے چیز غصب کی ہے. ایک شخص غاصب ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا شخص کون ہے؟ غاصب ہے اور دوسرا مغصوب عنہ، ٹھیک ہے. غاصب ہے اور مغصوب عنہ، ٹھیک. ولو غرس، غاصب نے، یہ غاصب اور غاصب ہی زیادہ تر آتا ہے، ٹھیک ہے. غاصب اور دوسرا مالک، ٹھیک ہے. اس میں ہم کو کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. غاصب اور مالک، ٹھیک. ولو غرس، غاصب نے زمین قبضہ کیا اور زمین قبضہ کر کے غرسا، اس نے کھیتی کر دی. او بنا فی ارض الغیر، یا عمارت بنا دی کسی دوسرے کی زمین پہ، تو قلع، تو اس کو اکھیڑے گا، وردت، اور زمین واپس کرے گا، الی مالکیہا، اس کے مالک کی طرف. صحیح ہے، بات واضح، کھلی سی بات ہے، صاف ستھری ہے. جو مالک ہے اس کی چیز اس کو دی جائے گی، ٹھیک ہے. وَإِن نَقَصَتِ الْأَرْضُ بِالْقَلْعِ، اگر زمین کا نقصان ہوتا ہے درخت اکھیڑنے سے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ کہ زمین لہ البناء والغرس مقلوعا، جو مالک ہے وہ عمارت کا زمان دے دے، عمارت کے پیسے دے دے، درخت کے پیسے دے دے، تو فیکون لہو، تو یہ زمین اور یہ عمارت اس کی ہو جائے گی. زمین کے پیسے دے دے گا؟ نہیں، وہ زمین کے پیسے دے دے گا، وہ تو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں نا. وہ زمین کا زمان دے دے اور زمین لے لے اس سے، یہ تو ہم پڑ چکے. لیکن اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ زمین کا زمان دینے کو تیار نہیں ہے، بلکہ کہ وَإِن نَقَصَتِ الْأَرْضُ بِالْقَلْعِ، کہتے ہیں اکھیڑنے سے، درخت اکھیڑنے سے زمین کا ہو جائے گا نقصان، ٹھیک ہے، یا عمارت اکھیڑنے سے زمین کا ہو جائے گا نقصان. تو زمین لہو، یہ ایسا کرے کہ البنا، عمارت کے پیسے دے دے جو اس کے اوپر بنائی ہوئی ہے، اور لے لے عمارت. والغرس مقلوعا، اور پودے جو اکھیڑنے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پیسے دے دے، فیکون لہو، تو یہ اس کے ہو جائیں گے. صحیح ہے، ایک معنی یہ ہے. صحیح ہے، یہی معنی، ٹھیک ہے. فیکون لہو، تو یہ صاحب زمین کا ہو جائے گا، ٹھیک ہے. نصیر اور ذبیح اللہ خدمت میں، ہاں انہوں چلو صحیح ہے. میں سمجھ رہا انہوں نے کچھ غصب کیا ہوا. لو بھائی، غاصب نے ایک کپڑا غصب کیا سفید، ٹھیک ہے، اور اس کو رنگ دیا، ٹھیک ہے. یا ستو غصب کیے اور اس کے اندر گھی ملا دیا. اوئے ہوئے بھوک لگ گئی ہے، تو اب کیا ہوگا؟ پیسے دے دے گا، کیا ہونا چاہیے؟ اس کے پیسے دے دے گا سب. قیمت کا ظاہر نہیں ہے. کہتا زمنہ قیمت ثوب ابیض، سفید کپڑے کی قیمت دے گا، ٹھیک ہے، اور سویق کے مثل سویق دے دے گا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. او اخذہما، یا پھر جو مالک ہے وہ ان دونوں چیزوں کو لے لے. وغرم ما زاد الصبغ والسمن، ٹھیک ہے، گھی ملانے سے جو قیمت زیادہ ہوئی ہے وہ دے دے، اور رنگ کرنے سے جو قیمت زیادہ ہوئی ہے وہ دے دے. بات واضح ہے؟ کوئی ڈھکی چھپی بات، کوئی مشکل بات ہے بھائی؟ آگے چلیں جی. دیکھو بھائی، لو غیب المغصوبہ، مال مغصوب غائب کر دیا اس نے، غاصب نے مال مغصوب غائب کر دیا. امیر صاحب کدھر ہیں؟ واپس آ گئے ہیں یا راستے میں؟ ریڈ لائن پہ ہیں ابھی. ولو غیب المغصوبہ، مغصوب غائب ہو گئی، جیسے امیر صاحب غائب ہوئے تھے ابھی تھوڑی دیر بعد. نہیں ہوئے تھے بھائی، نہیں ہوئے تھے، غصے ہو جائیں گے بھائی بلا وجہ، ٹھیک ہے. تو زمین قیمتہ ملکہ، جب یہ اس کی قیمت دے دے گا تو یہ مالک ہو جائے گا، ٹھیک ہے. نیک محمد بہت غصے میں، شدید غصے میں،
سر جی آپ نے درمیان میں فصل بولا نہیں، اس لیے ہم یہ نہیں سمجھے کہ فصل نہیں ہے درمیان میں آئی ہیں. بہت غصے ہو رہے تھے سر جی، آپ زیادتی کریں ہمارے، ظلم کریں ہمارے ساتھ، بہت غلط ہے. دیکھو جی 11 مسئلے ہیں اس کے اندر، 11 مسئلے، ٹھیک، 11 مسئلے ہم نے آج پڑھنے ہیں انشاءاللہ. ہاں اس فصل میں 11 مسئلے ہیں، اس فصل میں 11 مسئلے ہیں، وہ 11 مسئلے پڑھنے ہیں بس ہم. دیکھو بھائی، مقصوب چیز گم ہو گئی، مقصوب چیز گم ہوگی، زمین قیمتہ ملکہ، جب یہ اس کی قیمت ادا کرے گا تو یہ اس کا مالک بن جائے گا. ٹھیک ہے، اب قیمت میں دونوں کا اختلاف ہو گیا. یار بندے بنانے پڑیں گے. غاصب احمد ہے اور مالک یہ ابراہیم ہے. ٹھیک ہے، احمد نے اس کی چیز غصب کر لی ہے اور ابراہیم جو ہے وہ بیچارہ بیٹھا ہوا ہے. تو اب احمد نے غصب کی تھی ڈیسک کو. تو اب مسئلہ کیا بتایا جی؟ مسئلہ صاحب کنز نے بتایا کہ اگر اس نے ڈیسک غائب کر دی، ٹھیک ہے، تو یہ قیمت کا ضامن ہوگا، اور قیمت کا ضامن ہونے کے بعد قیمت ادا کرے تو یہ ڈیسک کا مالک ہو جائے گا. ٹھیک، اب کیا ہوا؟ اب ایک کہتا ہے ڈیسک 100 روپے کی، دوسرا کہتا ہے 200 روپے کی ہے. صحیح کہتے ہیں والقول فی القیمت للغاصب مع یمینی، غاصب کا قول مع یمین ہوگا، کیونکہ وہ کم کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ منکر ہے، اور جو مالک ہے وہ مدعی ہے، وہ کہتا ہے میری ڈیسک 200 کی ہے اور آپ کہتے ہیں نہیں 100 روپے کی ہے. ٹھیک ہے، والبینۃ للمالک، لیکن مالک کو اجازت ہے کہ وہ بینہ دے تو لے جائے. سمجھ رہے بھائی؟ وَإِن ظَهَرَ، لیکن کیا ہوا؟ وہ ڈیسک گم ہو گئی تھی، وہ ڈیسک مل گئی. وَإِن ظَهَرَ، وہ ڈیسک ظاہر ہوگی. وَقِيمَتُهُ أَكْثَرُ، دیکھو ڈیسک ظاہر ہوئی اور ڈیسک جو ظاہر تھی اس کی قیمت نکل آئی کتنی؟ 300 روپیہ. یہ 200 کہہ رہا تھا نا، یہ 200 کہہ رہا تھا، تو اس کی بتائی اس سے زیادہ نکل آئی. صحیح ہے، یہ اس کے بینہ سے زیادہ نکل آئی یا اس کے نقول سے زیادہ نکل آئی. اس نے کہا 200 روپے قیمت ہے، اس نے کہا 200 روپے قیمت نہیں ہے. جج نے کہا قسم کھاؤ، اس نے کہا میں قسم نہیں کھاتا، چلو لے لو 200 روپے. لیکن اب قیمت کتنی نکل آئی؟ 300 روپیہ. وَإِن ظَهَرَ وَقِيمَتُهُ أَكْثَرُ، قیمت اس کی زیادہ. وَقَدْ ضَمِنَهُ بِقَوْلِ الْمَالِكِ، یہ مالک کے قول کی وجہ سے ضامن ہوا تھا. ببینہ، اس کے بینہ سے، او بنقول الغاصب، یا غاصب کے نقول سے ہوا تو فهو للغاصب، تو یہ غاصب کے لیے اتنے پیسوں میں ہی ہوگا. ولا خیار للمالک، اور مالک کے لیے مزید کوئی خیار نہیں ہوگا. 200 روپے دے گا، 200 روپے دے چکا ہے، 200 روپے دے چکا، چیز آپ کی ہو گئی، غاصب کی ہو گئی. ٹھیک ہے، اب پتہ چلا وہ ڈیسک سامنے آئی، جب سامنے آئی تو اس کے اوپر ٹیگ لگا تھا 300 روپے کا. ٹھیک ہے، جو پیسے دے دیے وہ ہوگا. ہاں جو پیسے دیے وہ ہو گئے. یہ کس صورت میں؟ یہ صورت میں جب اس نے خود 200 کا دعویٰ کیا تھا، 200 کے اوپر گواہ پیش کیے تھے، یا 200 کا دعویٰ کر کے اس کے پاس گواہ نہیں تھے، آپ نے قسم کھانے سے انکار کر دیا تھا. ٹھیک، ہاں خیریت سے ہو؟ دسترخوان اٹھے ہوئے کتنی دیر ہو گئی ہے؟ یہ ابھی تک دسترخوان پہ بیٹھا ہوا ہے. بیٹھو بیٹھو ہیں. دیکھو یہ پہلا مسئلہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ڈیسک اس نے قبضہ کر لی تھی، صحیح ہے، اور قبضہ کرنے کے بعد یہ ڈیسک ہوگی غائب. ٹھیک، ڈیسک غائب ہو گئی. اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا جی اس ڈیسک کی قیمت ہے، مالک نے کہا اس ڈیسک کی قیمت 200 روپے ہے. ڈیسک کی قیمت 200 روپے ہے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر آپ نے گواہ پیش کیے. ٹھیک ہے، یا غاصب نے نقول کیا. ٹھیک ہے، آپ نے، ٹھیک ہے، تو غاصب نے 200 روپیہ ادا کر دیے. ٹھیک، 200 روپیہ ادا ہو گئے، بات پوری. ٹھیک ہے، غاصب نے 200 روپے ادا کر دیے. اب جب ڈیسک آئی تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا 300 روپے. اب کیا ہوگا؟ بس 200 روپے ہی، کیونکہ مالک نے دعویٰ ہی 200 کا کیا تھا. مالک نے دعویٰ ہی 200 کا کیا تھا. ہیں، اب تو مالک ہو گیا نا، پیچھے نہیں پڑا یار.
زمین قیمت و مالک ہو، یہ مالک بن گیا، 200 روپے دیے اور یہ مالک ہو گیا. یعنی کل کا سبق آپ کو آج سمجھ میں آیا. ٹھیک ہے بھائی. دیکھو اب فیصلہ اس کے اوپر ہوا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اگر فیصلہ غاصب کے کہنے پہ ہوا، فیصلہ غاصب کے کہنے پہ، یعنی غاصب نے قسم کھائی کہ یہ ڈیسک 100 روپے ہی کی تھی، میں قسم کھاتا ہوں یہ ڈیسک 100 روپے کی تھی، سمجھ رہے؟ اس صورت میں کیا مسئلہ؟ دیکھو وَإِن ضَمَّنَهُ بِيَمِينِ الْغَاصِبِ، اگر غاصب ضامن ہوا غاصب کی قسم سے، یعنی اپنی قسم سے ضامن ہو، فَلِلْمَالِكِ، تو مالک کے ذمے ہے کہ یمضی الضمان، اسی زمان کو 200 روپے کے زمان کو برقرار رکھے، 100 روپے کے زمان کو برقرار رکھے، او بِأَخْذِ الْمَغْصُوبِ، یا پھر 100 روپیہ اس کو دے دے، وَيَرُدُّ الْعِوَض، عوض اس کو دے دے، بِأَخْذِ الْمَغْصُوبِ، اور مغصوب چیز واپس لے لے. سمجھ رہے؟ بات واضح ہے. بہت آسان مسئلے، کوئی مشکل نہیں. آگے دیکھو ایک مسئلہ ہو گیا ہمارا، نیک محمد، دوسرا مسئلہ آنے لگا ہے. دوسرے مسئلے ایک ایک لائن کے ہیں. احمد غاصب ہے، ٹھیک ہے بھائی امیر صاحب، احمد غاصب ہے. وَإِنْ بَال مقصوبہ، مقصوب کو بیچ دیا، ڈیسک کو بیچ دیا، فَضَمَّنَهُ الْمَالِكُ، تو یہ مالک کے لیے ضامن ہوگا، نفذ بیعہ، جیسے یہ ضامن ہوگا تو بیع نافذ ہو جائے گی. صحیح ہے؟ اس سے پہلے بیع نافذ نہیں ہوئی تھی، یاد رکھنا، ٹھیک ہے. آگے دیکھو، لیکن یہ ڈیسک کا مسئلہ نہیں تھا بلکہ غلام کا مسئلہ تھا. یہ غلام کو آزاد کر چکا تھا، ٹھیک ہے، غلام کو غصب کیا اور غصب کر کے غلام کو آزاد کر دیا. بیٹھو بیٹھو بیٹھو. وَإِنْ حَرَّرَهُ، اس نے غلام کو آزاد کر دیا. ثُمَّ ضَمَّنَهُ، پھر اس نے ضمان دے دیا. پھر کیا ہوا؟ لا، اب غلام آزاد نہیں ہوگا بلکہ غلام دوبارہ قید کر دیا جائے گا. اس کو بیچا تھا، اس کی ملکیت سے نکل جائے گا. کیا ہے؟ خیریت ہے؟ طبیعت صحیح ہے؟ اس نے صحیح بیچ دیا نا آگے غلام. کتاب میں کیا لکھا؟ وہ آزاد کیا اس کو، وہ آزاد کر دیا کہ یہ مالک کو پیسے کا ضامن ہو جائے گا. اس نے پیسے اس کو دے دیے. یہ پیسوں کا ضامن تو غصب کرتے ہی ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، پیسوں کا ضامن تو غصب کرتے ہی ہو گیا تھا، ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس نے غلام کو لیا اور آزاد کر دیا، ڈیسک کو لیا اور بیچ دیا، ٹھیک ہے. تو یہ بیع بھی معلق ہو جائے گی اور یہ آزادی بھی معلق ہو جائے گی، ٹھیک ہے. کس چیز پہ معلق ہو جائے گی؟ جب تک یہ آقا کو پیسے نہیں دیتا، مالک کو پیسے نہیں دیتا، ٹھیک ہے. مالک کو پیسے دیے تو بیع نافذ ہو جائے گی، ٹھیک ہے. مالک کو پیسے دیے غلام کے تو وہ غلامی کینسل ہو جائے گی، سمجھ رہے ہیں؟ وہ غلامی کینسل ہو جائے گی، دونوں کا حکم الگ ہے. بات واضح ہے؟ اس لیے کہ غلامی کے لیے ملکیت کاملہ، غلامی سے آزاد کرنے کے لیے ملکیت کاملہ ضروری ہے، ٹھیک ہے. جب اس نے اس کو آزاد کیا تو ملکیت کاملہ نہیں تھی، سمجھ رہے ہیں؟ اب جب پیسے دیے ہیں تب ملکیت کاملہ آئی ہے، اب آزادی دوبارہ سے نافذ کرنا ضروری ہے. سمجھ رہے ہو؟ بہت زور سے سر ہلا رہا ہے، جیسے پکا سمجھ میں ہے نا. مسئلہ ہے یہ اتنا آسان یار. اگلا مسئلہ، مسئلہ نمبر 3. کیا ہوا؟ ارے یار وہ ہوا کہ باندی قبضے میں تھی اور باندی میں بچہ پیدا ہو گیا. بکری اس نے قبضہ کی تھی، چوری کی تھی، غصب کی تھی، اور بکری کو بچہ ہو گیا، سمجھ رہے ہو؟ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس چیز میں تعدی اس کی طرف سے ہوئی ہے تو یہ ضامن ہے، اگر تعدی نہیں ہوئی تو یہ ضامن نہیں ہے. تعدی مطلب اس کی طرف سے کوئی عمل ہوا ہے. کتاب دیکھو سمجھ میں آئے گا. وَزَوَائِدُ الْمَقْصُوبِ، مقصوب چیز میں جو چیز زائد ہے، مثلا
باندھی لی، باندھی غصب کی، اس کا بچہ ہو گیا تو مطلب بچہ تو زائد ہے. بکری چوری کر لی لیکن اس کا بچہ ہو گیا تو مطلب بچہ زائد. وزوائد المغصوب امانتن، یہ امانت ہے، غاصب کے پاس امانت ہے. اور امانت کا حکم کیا ہے؟ زائل ہو جائے تو کوئی زمان نہیں. زائل ہو جائے تو کوئی زمان نہیں، لیکن اگر تعدی ہوئی تو زمان ہوگا. تو کیا فیضمن بالتعدی، تو یہ ضامن ہوگا اگر اس نے کوئی تعدی کی. ٹھیک ہے. او بالمنع بعد طلب المالک، یا مالک نے طلب کیا اور اس نے منع کر دیا تب یہ اس کا ضامن ہوگا، ورنہ ضامن نہیں ہوگا. بات واضح ہے؟ سمجھ میں آ گئی؟ لو بھائی، آسان سا مسئلہ ہے، اس مسئلے کو تھوڑا سمجھو. یہ باندھی ہے ابراہیم کی اور احمد نے غصب کر لی. ٹھیک ہے، احمد نے غصب کر لی. اب جو باندھی ہے نا اس کی قیمت ہے 1000 روپے. ٹھیک ہے. اب وہ جوان ہے، کام کرتی ہے، محنت کرتی ہے، کوشش کرتی ہے، آپ کا پورا گھر صاف کرتی ہے، مدرسہ صاف کرتی ہے، گاڑی صاف کرتی ہے، یہ کھانا پکا کے دیتی ہے، سب کچھ. لیکن اگر اس کا بچہ ہو گیا تو کیا کرے گی؟ آدھا ٹائم تو بچے کے پاس گزارے گی، ہے بھائی. آدھا ٹائم بچے کو دودھ پلانا ہے، سب کرنے ہیں، اس سے وہ استمتاع بھی حاصل نہیں ہو سکتا جو عام باندھی سے ہو سکتا ہے. نیک محمد کو شرم کیوں آ رہی ہے؟ اب مارکیٹ میں اس کی قیمت 500 روپے ہو جائے گی. صحیح ہے؟ سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ رہے ہو؟ اب یہی باندھی احمد نے غصب کر لی. ٹھیک ہے. اور اس باندھی کا بچہ ہو گیا. ٹھیک ہے. باندھی کی قیمت کیا تھی؟ 1000. اب قیمت کتنی رہ گئی؟ 500. ٹھیک ہے. تو یہ 500 جو اس میں کمی آئی ہے، اس کمی کی وجہ احمد کے پاس ظاہر ہوئی ہے، لہذا احمد اس کمی کا ضامن ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ یعنی غاصب اس کمی کا ضامن ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ لیکن یہ زمان کیسے ہوگا؟ اس باندھی کا بچہ ہوا تھا نا، چونکہ یہ باندھی ہے تو بچہ بھی غلام ہے. ٹھیک ہے. بچے کی قیمت کتنی ہے؟ 300 روپیہ. ٹھیک ہے. بچے کی قیمت ہے 300 روپیہ. مثال کے طور پہ سمجھایا جا رہا ہے، ورنہ یہ مجبوری کے مسائل ہیں. ٹھیک ہے. ایسا نہیں یہ شوق کے مسائل، مجبوری کے مسائل ہے. غلامی کا مسئلہ مجبوری کا. تو اب کتنے ہوئے؟ 800. تو یہ 200 کا ضامن ہوگا. احمد 200 کا ضامن ہوگا. لو بھائی. وما نقصت بالولادتی. ٹھیک ہے. وما نقصت بالولادتی، جو قیمت ولادت کی وجہ سے کم ہوئی ہے، مال مقصوب مضمون، تو غاصب اس کا مضمون ہوگا، ذمہ دار ہوگا. ٹھیک ہے بھائی. اور ویجبر بولدہا، لیکن اس کو پورا کیا جائے گا اس کے بچے سے. صحیح ہے. بچے سے پورا کیا جائے گا، یعنی کہ بچے کی قیمت لگائی جائے گی. بچہ اگر بیچا جائے تو وہ 300 کا بکے گا، 400 کا بکے گا، تو بقیہ پیسے احمد پورا کرے گا. سمجھ رہے؟ باندھی واپس کرتے وقت احمد اس کے پیسے پورے کرے گا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ بات واضح؟ اب ایک سوال آپ کے ذہن میں آنا چاہیے. ہیں؟ تو یہ بچے کو بیچے گا تھوڑی. بچہ پہلے سے امانت تو نہیں تھی، پہلے تو اکیلی باندھی تھی. کیا؟ ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں. ہاں چلو شکر ہے. میں جس سوال کی توقع کر رہا تھا وہ نہیں کیا آپ نے. دیکھو میں یہ نہیں کہہ رہا بچہ بیچے، میں نہیں کہہ رہا بچہ بیچے، میں کہہ رہا ہوں بچے کی قیمت لگائے. بچے کی قیمت کتنی لگے گی؟ 300. تو باندھی کے 500 لگیں گے. یہ نہیں کہ باندھی بیچ کے پیسے ادا کرے، یہ مطلب نہیں ہے. باندھی تو اس کے پاس ہے تو باندھی کو بیچے نہیں، بلکہ باندھی کی قیمت لگائے. یہ 500 بن رہی ہے.
بچے کی قیمت لگائے 300 بن رہی ہے, 800 بنے, 200 کا نقصان ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ بچہ اور یہ باندھی مالک کو واپس کرے اور 200 روپیہ واپس کرے سر. سمجھ رہے, یہ مطلب ہے. اب میرے ذہن میں تھا کہ آپ لوگ یہ سوال کرو گے کہ کوئی کہتا ہے کہ ہمیں دودھ پلانے والی باندھی چاہیے تھی بھائی, لہٰذا باندھی کی قیمت ہوگی 1200 روپیہ, اس کے بچے کی قیمت کتنی ہو گئی 500 روپیہ, یہ تو 1700 روپے ہو گئے, تو 700 روپے اپنے پاس رکھے گا, نہیں رکھے گا. منافع سارے اس کے پاس امانت ہے, یہ 700 روپے اس کے پاس امانت ہے, یہ مالک کو واپس کرے گا, ٹھیک ہے. یہ وہ پچھلا مسئلہ ہے جو آپ کو وزوائد الموصول ہے, ٹھیک ہے بھائی. مزہ آ رہا ہے, باندھی کا ذکر ہے تو آپ کو مزہ نہ ہے ایسے کیسے؟ اچھا ہاں, نام آپ سنگل رکھ لیتے نا یار. نیک, وہ یہاں لکھا ہوگا, کون کہے گا یہاں کون نیک ہے بھائی. چلو جی نیک کو لے کے آتے ہیں. اگلے لے کے ہیں ولو زنا بمقصوبت, اگر غاصب نے مقصوبہ سے زنا کر لی احمد ہی ٹھیک ہے. بس یہ کتنے برے وقت پہ مزہ ہے. میرا بھائی تو بہت کھاتا تھا, بہت, اتنا کھاتا تھا, اتنا. سب نے کہا بیٹا اتنا نہیں کھایا کرو. اس دفعہ مجھے نا جیسی کھانا کھاتے وقت نا مجھے ڈکار آ گیا نا تو میں کھانا بند کر دوں. بیٹا پہلا نوالا لگا ڈکار آ گیا, کہتے نہیں یہ بھی مانچی والا ڈکار ہے, نہیں یہ بھی مانچی والا, یہ اصلی ڈکار. لو بھائی دیکھو بھائی, اب وہی باندھی تھی ولو زنا بمقصوبۃ, زنا کر لیا غاصب نے, مقصوبہ سے زنا کر لیا, ٹھیک ہے. اب باندھی واپس کر دی, فردت, باندھی واپس کر دی. اب کیا ہوا, فمادت بالولادہ, ولادت کے وقت وہ فوت ہو گئی اس بچے کی وجہ سے, تو ضمن قیمتہا, تو اب یہ غاصب اس کی مکمل قیمت کا ضامن ہوگا, اس لیے کہ اس کی موت کا سبب اس کی وجہ سے ہوا, ٹھیک ہے. اچھا, ایسے ایک شخص نے ایک عورت کو اغوا کیا, اغوا کر کے اس سے زنا کیا, ٹھیک ہے, اور زنا کیا, اس سے اس کو بچہ ہوا, بچہ ہوتے وقت وہ عورت مر گئی. اب اس کی عورت کی قیمت کا ضامن ہوگا, بچے کی ولادت کر بھئی آزاد عورت ہے, آزاد عورت ہے, وہ کوئی مال نہیں ہے, ٹھیک ہے. باندھی مال ہوتی ہے, آزاد عورت کوئی مال نہیں ہے, سمجھ رہے ہو. آزاد عورت کے بچہ بیچا جاتا ہے. ولا یضمن الحرہ, اور اگر آزاد عورت سے اگر اس نے یہ سب کیا اور وہ عورت ولادت کے وقت مر گئی تو یہ ضامن نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو بھائی, بات واضح ہے. اچھا دیکھو, ومنافع الغصب وخمر المسلم. دیکھو بھائی کپڑا ہے, کپڑا جلدی, وقت کا مقابلہ سخت یار, یہ تو صحیح نہیں. لا یضمن, کہ ضامن نہیں ہوگا. آزاد عورت کا مسئلہ پتہ چل گیا آپ کو. دیکھو منافع الغصب, منافع الغصبی, غصب, اس نے ایک آدمی نے غلام پکڑا, اپنے پاس قید کر لیا, ٹھیک ہے, اور اس کو کہا بیٹا تو گھر میں بیٹھ روٹیاں پکا, گھر میں بیٹھ کے روٹیاں پکوائیں, پورا مہینہ اس سے روٹیاں پکوائیں, ٹھیک ہے. روٹیاں پکوائیں, کتنی مزدوری ملی اس کو 3000, ٹھیک ہے. 3000 کا اس سے غلام سے فائدہ اٹھایا, 3000 کا غلام سے فائدہ اٹھایا. فائدہ اٹھانے کے بعد ایک مہینے کے بعد غلام واپس کیا. جب غلام واپس کیا تو یہ 3000 کا ضامن ہوگا, 3000 کا ضامن نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو, منافع غصب کا ضامن نہیں ہوتا, یہ اصول ہے. وجہ اس کی ہے کہ اس کا سبب اسی کے پاس ہے اور اس کا زمان بھی اسی کو دینا پڑے گا. اگر کوئی بطور مثال روٹی پکاتے وقت ہاتھ جل گیا
تو اس کی دوائی کس کی ذمہ داری ہے؟ اس کے پاس ہے غاصب کی ذمہ داری ہے، سمجھ؟ چونکہ غصب جو ہے ملکیت ناقصہ ہے، اور ملکیت ناقصہ اس چیز کا مالک بناتی ہے جتنا اس کا سبب بن رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے میرے صاحب؟ کہاں ہو آپ؟ یہاں پہ نہیں ہو. بہت اہم اصول میں نے بتایا آپ لوگوں کو. وخمر المسلم، کسی مسلمان کے پاس شراب تھی، کسی مسلمان نے توڑ دی. ہاں بھائی، مسلمان کے پاس شراب تھی، کسی دوسرے مسلمان نے اس شراب کو توڑ دیا تو ضامن نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ مال نہیں ہے. وخنزیر ہی بالاطلاف، اور خنزیر کو اگر کس نے مار دیا، ٹھیک ہے، اس صورت میں کسی چیز کا ضامن نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ شراب، وہ خمر، وہ خنزیر کسی ذمہ کا تھا تو اس صورت میں مسلمان ضامن ہوگا، کیونکہ اس کے حق میں یہ مال ہے، مسلمان کے حق میں یہ مال نہیں. ٹھیک ہے بھائی؟ اور ملے گا ویسے زیادہ کا شراب. ہاں، امید ہے ثواب ملے گا. وَإِنْ غَصَبَ مِنْ مُسْلِمِ خَمْرًا، ایک آدمی نے مسلمان سے خمر لی، نیک محمد نے مسلمان سے خمر چوری کی، فَقَلَّلَ، اور اس کو توڑ دیا. اس کا سرکہ بنا دیا، اس کا سرکہ بنا دیا. ٹھیک ہے؟ سرکہ کیسے بنتا ہے؟ دھوپ میں بنی ہوئی شراب کو اندھیرے میں رکھ دو، سرکہ بن جائے گا. اندھیرے کی بنی ہوئی شراب کو دھوپ میں رکھ دو. اندھیرے میں کس اندھیرے میں بنی ہوئی شراب ہے، اس کو اگر آپ دھوپ میں رکھ دیں پورا دن تو وہ سرکہ بن جائے گی. ٹھیک ہے؟ اس کے رنگ سے پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے؟ اس کے سڑنے سے پتہ چلتا ہے. سمجھ رہے؟ مطلب یہ کہ اس شراب کو سرکہ بنانے میں کوئی اس کا سامان اور مال نہیں لگا. سمجھ رہے؟ او جلد میتتی فدبغا، مردار کی کھال تھی، اس کو اس نے دباغت دی اور پاک کو بنا دیا. ٹھیک ہے؟ فللمالک یاخذہما، اور مالک کے لیے جائز ہے کہ اس کو لے لے. صحیح ہے بھائی؟ دیکھو بھائی، دو مال مغصوب ہے، شراب ہے اور کھال میتہ کی. اس کو میتہ سمجھ لو یار، چھوڑو. ٹھیک ہے؟ شراب سرکہ ہو گئی، کھال دباغت ہو گئی. ٹھیک ہے بھائی؟ تو سرکہ واپس لے لے گا مالک، سرکہ مالک لے لے گا، اور دباغت والی کھال بھی مالک لے لے گا. لیکن سرکہ بنانے میں چونکہ کوئی خرچہ نہیں آیا، ٹھیک ہے، لہذا اس کو کچھ بھی واپس نہیں دے گا. لیکن دباغت میں چونکہ خرچہ آتا ہے، لہذا مالک وہ خرچہ غاصب کو، نیک محمد کو دے گا کہ بھئی دو بھئی اس کو پیسے. بس یہ اصول سمجھ لو، اگر شراب کو سرکہ بنانے میں بھی کوئی خرچہ آتا ہے تو وہ بھی لینا پڑے گا. عام طور پہ کوئی ایسا خرچہ نہیں آتا، صرف نمک ڈالنا ہوتا ہے یا پھر اس کا ماحول تبدیل کرنا ہوتا ہے تو وہ شراب ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے بھائی؟ اچھا، لیکن اب کیا ہوا؟ سرکہ اور دباغت والی کا وَإِنْ أَتْلَفَهُمَا، اس نے دونوں کو تلف کر دیا، دونوں کو تلف کر دیا. تو زمین الخل فقط، تو یہ ضامن ہوگا صرف سرکے کا، صرف سرکے کا ضامن ہوگا، یہ دباغت والی کھال کا ضامن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ شراب کا وجود، فی نفسی وجود جو ہے وہ مکمل طور پہ تبدیل ہوا. کھال کا وجود مکمل طور پہ تبدیل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے؟ کھال جب اس کے پاس آئی ہے تو وہ مردار کی کھال تھی، ناقابل انتفاع تھی، مال غیر متقوم تھی، اور جب وہ ضائع ہو گیا تو وہ مال غیر متقوم ہی کہلائے گا اس کے حق میں. سمجھ رہے ہیں؟ دال کو دباغت کس سے دیتے ہیں؟ ہاں، کھال کو دباغت پانی سے نہیں دیتے، کھال کو دباغت کیمیکل سے دی جاتی ہے آج کل. ٹھیک ہے؟ پہلے نمک لگا دیتے تھے، اس سے دباغت ہو جاتی تھی. سرف سے نہیں دھلتی کھال، سرف سے نہیں دھلتی. آپ عید کے موقع پہ جو کھالیں آتی ہیں ان کو دیکھ لیجئے گا. صحیح ہے؟ نہیں، پانی سے صاف نہیں ہوتی کھال کیمیکل لگا کے صاف ہوتی ہے. اس کو ایک زمانے تک دھوپ پہ رکھا جاتا ہے،
آج کل کے زمانے میں فیکٹریاں ہیں جہاں پہ کھال جو ہے وہ صاف ہوتی ہے. ایک آدمی کے پاس گٹار تھا یا ڈھول تھا. من کسر معزفن، کسی نے کسی کا ڈھول توڑ دیا. او ارا کا سکرن، یا چھواروں کی شراب گرا دی. ٹھیک ہے. او منصفن، یا ایسی شراب جس کو نصف پکایا جا چکا تھا اس کو گرا دیا. تو زمینہ، تو یہ ضامن ہوگا. صحیح ہے بھائی. گٹار ہے گٹار، ٹھیک ہے، پتہ ہے کتنے کا آتا ہے؟ 1.5 لاکھ کا آتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے پکڑ کے توڑ دیا. ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ فرماتے ضامن ہوگا. یا ایسی شراب جو کہ چھواروں سے بنی ہوئی تھی، وہ اصل میں شراب نہیں تھی، وہ دراصل شراب بن رہی تھی. اس کو نبیذ بھی بنایا جا سکتا ہے، کچھ بھی بنایا جا سکتا تھا. ٹھیک ہے، یعنی ابھی اس کا مکمل ہونے کا طریقہ کار، جس کو پروسیجر کہتے ہیں، وہ باقی تھا. ٹھیک ہے، اس کا مکمل ہونے کا طریقہ کار، اس کو ضائع کر دیا تو ضامن ہوگا. ایسی منصف جو کہ ابھی تک آدھی پکی تھی، مکمل نہیں پکی تھی، یعنی مکمل شراب نہیں بنی تھی، تو ضامن ہوگا. امام صاحب فرماتے ہیں اس لیے ضامن ہوگا کہ گٹار کی تاروں کو کسی دوسری جگہ استعمال کیا جا سکتا ہے، ڈھول کی لکڑی کو کسی دوسری جگہ استعمال کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، ایسے اس شراب کو سرکہ بنا کے استعمال کیا جا سکتا تھا، کیونکہ ابھی تک اس کا بننے کا عمل مکمل نہیں ہوا تھا. تو اس وجہ سے یہ ضامن ہوگا. صاحبین فرماتے ہیں نہیں، کیونکہ یہ چیز اصل حرمت کی طرف ہے، لہٰذا یہ ضامن نہیں ہوگا، اور اسی پر فتویٰ ہے جی. ٹھیک ہے بھائی. صح بیع هذه الاشیاء، اور ان چیزوں کا بیچنا بھی جائز ہے امام صاحب کے نزدیک، صاحبین کے نزدیک جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اسی پہ فتویٰ بھی. ہاں، صاحبین کے نزدیک کے اوپر فتویٰ، اس پہ فتویٰ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں، جائز نہیں ہے، حرام ہے. لو بھی آخری مسئلہ. من غصب ام ولد او مدبرتن فماتت، کسی نے غصب کی ام ولد، کسی نے مدبرہ کو غصب کیا اور وہ مر گئی. ضمن قیمت المدبرہ، تو مدبرہ کی قیمت کا ضامن ہوگا، ام ولد کی قیمت کا ضامن نہیں ہوگا. مسئلہ واضح ہے. مدبرہ کیا ہوتی ہے؟ مدبر کیا ہوتا ہے؟ ہاں، مالک نے طے کیا ہو، مالک نے طے کیا ہو کہ یہ جیسے میں مر جاؤں گا ویسے ہی تم آزاد ہو. ٹھیک ہے، تو اب ایک آدمی نے اس کے مدبر کو قبضہ کیا، اور قبضہ کیا تو وہ وہاں پر بیچاری فوت ہو گئی، تو اس کی قیمت کا ضامن ہوگا. ٹھیک ہے. ام ولد کیا ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے. امام صاحب فرماتے ہیں ام ولد چونکہ مال متقوم نہیں ہے، چونکہ وہ بچے کی ماں بن چکی ہے، اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے. جب اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے، لہٰذا اس کے اوپر کوئی ضمان بھی نہیں ہوگا. اس کے اور مسائل ہیں. من غصب ام ولد، ام ولد کو غصب کیا، فمدبرتن، یا مدبرہ کو، فماتت، وہ مر گئی، زمین قیمت المدبرہ، مدبر کی قیمت کا ضامن ہوگا، ام ولد کی قیمت کا ضامن نہیں ہوگا. صاحبین فرماتے ہیں ام ولد کی قیمت کا ضامن بھی ہوگا، اس لیے کہ وہ باندھی تھی اور وہ مال متقوم ہے. یہ اصولی بحث ہے ام ولد کے بارے میں. ٹھیک ہے، ام ولد کے بارے میں کہ ان کے صاحبین کے نزدیک یہ مال متقوم کہلاتی ہے، لیکن اگرچہ اس کو بیچنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگرچہ فروخت جائز، بس خدا اگرچہ فروخت جائز نہیں ہے، لیکن یہ مال متقوم ہے، لہذا ضامن ہوگا. فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے جی، لیکن آپ بھول جاؤ ام ولد کوئی ہو سکتی ہے. صلی اللہ تعالی